قوموں کے عروج اور زوال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ قوموں کے عروج و زوال کا جو ابدی قانون قرآن نے بیان کیا ہے وہ تو سورۃ العصر میں ہے۔ جو قوم ایمان، عمل صالح اور حق کا اعلان، اعتراف، حق کی دعوت اور صبر کی تلقین اور صبر کو خود اختیار کرے گی وہ عروج کی طرف جائے گی، جو ان چیزوں کو چھوڑ دے گی وہ زوال کی طرف جائے گی۔ یہ تو ہے اٹل قانون اور عمومی قانون ہے، اور اسی کے حوالے سے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مستفضی سے شرار بولا بھی۔ تو قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی ہے کہ اس حوالے ہی سے اونچ نیچ ہوتی رہی۔ جہاں تک خاص طور پر امت مسلمہ کا معاملہ ہے، یہ موضوع بہت تلخ ہے، اور اس کے ضمن میں مجھے اندیشہ ہے کہ جو بات میں کہوں گا وہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی۔ وہ بات کیا ہے؟ لیکن اس کے لیے میں نے ایک آسان راستہ اختیار کیا ہے کہ خوشتراں باشد کے سر دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگراں، کسی اور کے حوالے سے پہلے بات کر لوں تو بات اپنے اوپر لانے میں آسانی ہو جائے گی۔ آج ہم امت مسلمہ ہیں، 1400 برس ہماری عمر ہو چکی ہے۔ ہم سے پہلے بھی ایک امت مسلمہ تھی، بنی اسرائیل۔ وہ 2000 برس تک اس مقام پر فائز رہے ہیں جن پر ہم اب 1400 برس سے فائز ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے کہ تمام دنیا والوں پر ہم نے فضیلت دی۔ انی فضلتکم علی العالمین وفضلناہم علی العالمین واخترناہم علی علم۔ یہ وہ قوم ہے، لیکن اسی قوم پر عذاب کے کوڑے برسے۔ ایک عمومی عذاب آیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ کمزوری، مسکنت، کم ہمتی طاری ہوتی رہی، اور کبھی کبھی ان پر عذاب کے کوڑے جو ہیں بڑے بڑے میسیکرز اور بڑے بڑے جو ہیں قتل عام کی شکل میں ہوئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس قوم کو وہ اپنی کتاب دے دے اور اپنی شریعت دے دے، وہ قوم روئے ارضی پر اللہ کی نمائندہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے اللہ کو، تو اللہ کی نگاہ میں کافروں سے بدتر ہوتی ہے۔ کافروں کی اصل سزا آخرت میں ہونی ہے۔ دنیا میں بڑے پیمانے پر کافروں کو سزا تب ملتی تھی جب کوئی رسول آ گیا اور اس نے اتمام حجت کر دیا اور قوم نے بحیثیت مجموعی رد کر دیا تو ملیا بیٹ کر دیا گیا۔ باقی اصل جو ہے دارالجزا جو ہے وہ تو آخرت ہے۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اجتماعی جو ان کی غلطیاں ہوتی ہیں اور خرابیاں ہوتی ہیں، اس دنیا میں انہیں سزا ملتی ہے۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ آج ہم اسی عذاب میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ ہمارا فرض منصبی یہ قرار دیا گیا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ کہ ہم نے تمہیں امت بنایا ہی اس لیے، امت وسط بنایا ہے کہ رسول اتمام حجت کر دیں تم پر اپنے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، اپنے قول اور عمل دونوں سے، اور اجتماعی اور انفرادی دونوں سطحوں پر۔ اور اب جب کہ رسالت کا معاملہ جو ہے، نبوت کا معاملہ ختم ہو رہا ہے، آئندہ یہی کام تمہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کار رسالت کو آگے بڑھانا ہے، کار رسالت کو اپنی آخری منزل تک پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ حضور کو تو بھیجا گیا تھا پوری دنیا کے لیے، اور بھیجا گیا تھا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ جو دین دے کر بھیجا گیا آپ کو، اس کو آپ غالب کریں۔ جی ہاں۔ تو جب تک کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، ابھی تک آپ کا مشن جو ہے وہ ابھی آگے بڑھ رہا ہے، بڑھے گا، جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ عالمی سطح پر غلبے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو الٹیمیٹ گول ہے، ہوگا، ٹھیک، یہ تو ہوگا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تو یعنی یہ تو مشن ہے ہمارا۔ میں بنیادی بات یہ کر رہا تھا کہ زوال، جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ زوال وغیرہ وغیرہ پھر سورہ عصر کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب یہ زوال اچانک نہیں آ گیا، ہمیں عروج ملنے میں بھی صدیاں لگی تھی۔ یعنی فتح مکہ کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جب امیہ کا دور، پھر عباسیوں کا دور، پھر ہم آگے آئے اور ہم نے سینکڑوں برس حکومت کی۔ یہ زوال کا شکار
کا آغاز کب ہوا تھا، اس پر میں چاہوں گا کہ تفصیلی گفتگو آپ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، زوال کی تاریخ پر بات ہو رہی تھی، ہم نے تو عروج کی صدیاں دیکھی، ہمارا سورج سوا نیزے پر تھا، یہ زوال کا آغاز کیسے ہوا؟ اصل میں اس موضوع پہ بھی بات کر رہا تھا، لیکن بہرحال آپ نے یہ مسئلہ چھیڑ نہیں، آپ گفتگو مکمل کیجیے۔ پہلے یہ عرض کر دیتا ہوں آپ کے اس سوال کا جواب۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ عروج اور زوال کے حوالے سے دو چیزوں میں بنیادی فرق کرنا چاہیے۔ ایک ہے اسلام کا عروج اور زوال، مسلمانوں کا، ایک ہے مسلمانوں کا عروج و زوال۔ جی، ہم بات مسلمانوں کی اسلام کا عروج جو ہے وہ خلافت راشدہ پہ، اور اس کے بعد اس کے خاتمے کے بعد سے زوال شروع ہو گیا، اور مسلسل زوال ہوا ہے، آج تک زوال چل رہا ہے۔ اس کے بعد اسلام کے عروج کا دور نہیں آیا۔ البتہ خلافت راشدہ کے بعد عربوں کی زیر قیادت امت مسلمہ بڑھتی چلی گئی، اور اس کے بعد کئی سو برس تک ڈنکا بجایا انہوں نے۔ عروج مسلمانوں کا رہا، یہ اسلام کا نہیں تھا۔ اچھا، اس کو آپ مسلمانوں کے عروج کو اسلام کے عروج سے الگ رکھ رہے اور ہیں؟ میں بلکہ اس کے لیے جو علامہ اقبال نے اصطلاح استعمال کی ہے اپنے خطبہ الہ آباد میں، عرب امپیریلزم، جی، یہ اصل میں عرب امپیریلزم تھا۔ اچھا، اس کے بعد اس کا ختم ہو گیا معاملہ۔ 1258 میں آخری خلیفہ بنو عباس کا جو ہے وہ بحر سے گھسیٹ کر لا کر اور سڑک پر ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر اس کو ڈال دیا گیا، اور تاتاریوں نے گھوڑے دوڑا دیے، پھر وہ زوال ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک معجزہ ہوا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، آیا فتنہ تاتار۔ پھر دوسرا عروج شروع ہوا مسلمانوں کا انڈر دی لیڈرشپ آف دی ٹرکس، ٹھیک، وہ بھی پھر اس کا زوال ہو گیا، اور وہ انتہا کو پہنچ گیا 1924 میں جبکہ خلافت کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ ہے مسلمانوں کا عروج و زوال۔ ایک ہے اسلام کو، ہماری زیادہ دلچسپی اسلام کے عروج و زوال سے ہے۔ اچھا، مسلمانوں کا اور اسلام کا یہ عروج و زوال کا معاملہ علیحدہ کب سے ہوا ہے اور کیا وجہ ہوئی ہے؟ اس میں اصل میں قرآن پر سے شفٹ آف ایمفیسس ہو جانا، ایمان کے بجائے اسلام، اس لیے کہ ریاست کی جو اصل شہریت ہے وہ تو اسلام کی بنیاد پر ہے، ایمان تو دل میں ہوتا ہے، کیا پتا کسی کے ہے یا نہیں ہے۔ جب اسلام جو ہے ایک اسٹیٹ کی شکل اختیار کی اس نے، تو اب شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے ایمان کے بجائے اسلام پر، اور قرآن کی بجائے حدیث و فقہ پر۔ اور قرآن سے جو دوری بڑھتی چلی گئی تو ایمان جو ہے در حقیقت، ایمان تو قرآن سے ہے، وہ ایمان میں ذوف اور اجملال پیدا ہوا۔ تو یہ اصل سبب ہے۔ لیکن جو میں کہہ رہا تھا کہ میں اصل بات جس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں اس وقت کے حوالے سے، ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ آج پوری دنیا میں خون بہتا ہے تو مسلمان کا بہتا ہے، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو۔ تو کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر سے محبت ہے اور اسلام سے دشمنی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا اللہ عاجز ہے، لاچار ہے، وہ مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتا؟ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ میں آپ کو بتا رہا تھا، جو امت اللہ کے دین کی حامل ہوتی ہے، وہ نمائندہ ہوتی ہے اللہ کی، اور وہ مس ریپرزینٹ کرے تو وہ کافروں سے بدتر ہوتی ہے۔ آج عذاب ہم پر جو آ رہا ہے، وہ چاہے بش کے ہاتھوں آ رہا ہو چاہے کسی اور کے ہاتھوں آ رہا ہو، اصل میں تو اللہ کا عذاب ہے۔ بش کا باپ بھی ہمارا بال نہیں بکا کر سکتا اگر اذن رب نہ ہو۔ اب ہمارے ذمہ تھا شہادت علی الناس کہ رسول نے جو تمہیں وراثت دی ہے دین کی، اب اس کی تمہیں گواہی دینی ہے، اتمام حجت کرنا پوری نوع انسانی تک۔ ہم نے وہ مشن چھوڑ دیا، ہم دنیا کی قوموں کی طرح کی ایک قوم بن گئے، ایک دنیا کی ریاستوں کی طرح حکومت، ہم نے سلطنتیں بنا لی، ہم نے بڑے بڑے محل بنا لیے، تاج محل بنا لیے، اور وہ کاپی کے محل بنا لیے۔ اب جو ہم نے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا نہیں کیا تو ہم پر اب جرم ہے، اور ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ اس سے نکلنے کی صرف ایک صورت ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ لاکھ جو ہیں دانشور جو ہیں ادھر ادھر کی بات کریں، جب تک ہم دنیا میں کسی ایک سائزیبل ملک میں، کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا نظام قائم کر کے دنیا کو نہیں دکھا دیتے، اچھا، اور انہیں ہم دعوت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو جاتے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام۔ یہ ہے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نظام عدل و قسط اس نے دیا ہے، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر،
سماجی سطح پر انسانی مساوات ہے، کوئی اونچ نہیں ہے، کوئی نیچ نہیں ہے، کفالت عامہ کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، تم سب اللہ کے بندے ہو، تمہاری حاکمیت نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کو اگر ہم نہیں دکھا سکتے، جو نہیں دکھا سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ خواہش ڈاکٹر صاحب بہت اچھی ہے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم سب دعا گو ہیں، لیکن ایمان اور عمل دو چیزیں ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم دو لختی کا شکار ہیں۔ ایمان کی سطح پر امت مسلمہ انتہائی مضبوط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کارٹون چھپ جاتا ہے تو پوری امت مسلمہ ایک ہو جاتی ہے، اپنی جان نچھاور کر دیتی ہے، لیکن وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ تقاضے جو مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں وہ طلب کرتے ہیں تو ہم عمل کی سطح پر وہاں نہیں پہنچ پاتے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اس دو لختی کا خاتمہ کیسے ہوگا تاکہ کہ وہ ایک مملکت جیسا کہ آپ کا خواب ہے جو آپ کی دعا پر میں نے آمین کہا کہ وہ ایسی سائزبل مملکت وجود میں آنی چاہیے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین نافذ ہوں۔ مجھے ایک بات سے آپ کے شدید اختلاف ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ امت مسلمہ ایمان کے معاملے میں بہت شدید ہے۔ میرے خیال میں امت کے پاس اس وقت ایک موروثی عقیدہ ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایک ریشل کریڈ ہے، ایک عقیدہ ہے، دماغ کے گوشے میں پوٹلی بنائی ہوئی رکھی ہوئی ہے۔ ایمان جسے کہتے ہیں یقین قلبی، جس کو کہتے ہیں کنوکشن، پرسنل کنوکشن، وہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ ہو امت کے اندر تو قرآن مجید میں اللہ کا مستقل قانون ہے اور وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی بس سربلند رہو گے، سب سے اونچے رہو گے۔ تو یا تو قرآن غلط کہہ رہا ہے یا امت کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یہ اقرار باللسان ہے، یہ تصدیق بالقلب والا معاملہ نہیں ہے، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں ایسے لوگ، وہ رہیں گے ہمیشہ۔ لیکن بحیثیت مجموعی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ what we have is a racial creed, not personal conviction۔ باقی یہ کہ ہمارے جذبات کے اعتبار سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تحقیر ہو جائے گی تو گردنیں کٹوا دیں گے، یہ ایک جذباتیت تو ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی تحقیر تو ہم کر رہے ہیں جبکہ قرآن کے نظام کو قائم نہیں کرتے، قرآن کے قانون پر عمل نہیں کرتے۔ حضور کا فرمانا ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو حلال کر لیا اپنے لیے، اس کا ایمان، کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر۔ آج ہمارا پورا نظام پوری دنیا کے اندر سودی معیشت پر چل رہا ہے۔ اس سودی معیشت کے معاملے کے اندر ہم حساس بھی نہیں رہے، ہم نے اس کو سمجھا ہے شیر بادر کی طریقے سے وہ معاملہ ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اصل میں ایمان کا معاملہ اور ہے، اسلام کا معاملہ اور ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور وہ پیدائشی طور پر ہو جاتے ہیں، وہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ایمان حاصل کرنا پڑتا ہے، اسی لیے سورہ نساء میں ایک آیت ہے بڑی پیاری، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان کا حق ہے۔ تو وہ ایمان جو ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ خاص لوگوں کے بارے میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے ہیں، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ہے اصل سبب، اور اس کی در حقیقت میں جو اس وقت دنیا کے اندر جو تحریکیں چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ان تحریکوں پہ بھی ہم آتے ہیں، لیکن یہ بات تو آپ نے بہت اہم فرمائی کہ ایمان، ہم زبان سے تو یہ بات کہتے ہیں لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کر رہے۔ اور ایک اور بات جو آپ نے بہت اہم فرمائی کہ ایمان ایک پوٹلی کی شکل میں، ایک عقیدے کی شکل میں ہمارے دماغ میں کہیں موجود ہے لیکن اس کا اقرار نہیں ہو رہا عمل کے ذریعے۔ خواتین حضرات، اس وقت جانا ایک بریک کی جانب، آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، آغاز رمضان اسپیشل میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ہم ان سے بات کر رہے ہیں امت مسلمہ کے زوال پل پر، اسباب، نتائج اور پھر سد باب۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم جا رہے تھے بریکنگ نیوز کی جانب تو بات ہو رہی تھی، آپ نے ایک بہت اہم بات یہ فرمائی تھی کہ ایمان، ہمارا ایمان
عقیدے کی پوٹلی بن کر رہ گیا ہے، یہ عقیدے کی پوٹلی ایمان میں تبدیل کیسے ہوگی؟ یہ بالکل اسی طریقے سے ہوگی جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن کو اگر واقعتاً ذہنوں میں اتارا جائے، دلوں میں اتارا جائے، تو پھر اس سے وہ یقین والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنے والی ایک چیز ہمارے دلوں میں ہے جس کا نام روح ہے۔ یہ روح جو ہے، یہ اٹ ڈانسز ٹو دی ٹیون آف قرآن۔ اگر واقعتاً قرآن مجید جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہو، سمجھا جا رہا ہو، اور ذہنوں اور قلب کے اندر اتر رہا ہو، تو وہ روح جو ہے اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ یقین جو ہے، قرآن پر یقین، یہ در حقیقت پھر محمد پر یقین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی جملہ تعلیمات پر یقین، یہ اصل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کو کہا گیا احادیث کے اندر حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو، اسی کے ذریعے سے تمہیں ایمان حاصل ہوگا۔ اور قرآن مجید میں 4 جگہ پر حضور کی جو بیسک میتھڈالوجی ہے جس سے کہ آپ نے لوگوں کو بدلا ہے، یہ تو لوگوں کو معلوم ہے 313 آدمی آ گئے میدان مدد میں، یہ آئے کہاں سے تھے اور کیسے ان کو بنایا گیا تھا، ان کی شخصیت کے سازی کیسے ہوئی تھی۔ وہ عمل 4 دفعہ آیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور یہ دعا ابراہیم ہے، دعا ابراہیم کا بھی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ 2 مرتبہ اور آیا۔ جی ہاں، ایک دفعہ دعا ابراہیم میں الفاظ آئے ہیں، ایک دفعہ پھر اس دعا کی قبولیت کے اعلان میں آئے ہیں، پھر سورہ آل عمران میں آئے ہیں، پھر سورہ جمعہ میں آئے ہیں، 4 دفعہ۔ یہ قرآن کے گرد گھوم رہا ہے سورہ پروسیس، تلاوت آیات سے۔ یوں سمجھئے کہ جیسے میگنیٹ ہوتا ہے، اس میگنیٹ کو آپ اگر کوئی لوہ چون اور مٹی اس کا لکڑی کا برادہ ہو، ملا جلا ہو، علیحدہ کرنا ہو، تو میگنیٹ لے آئیے، لوہا اس کے ساتھ چپٹ جائے گا۔ قرآن وہ میگنیٹ ہے کہ آپ اسے معاشرے میں پھیلائیں گے تو جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، روح ہیں جن کی زندہ ہیں، مردہ نہیں ہوئی ہیں، وہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ یہ فطری عمل ہوگا، یہ فطری عمل ہوگا، اور دل جب گواہی دے گا تب وہ یقین پیدا ہوگا۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے بڑا پیارا شعر، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ ٹھیک، اسی لیے حضور کی ایک حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اب اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے حوالے سے اسی کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، ابھارے گا، عروج پر پہنچائے گا، اور اسی کو ترک کرنے کے بعد اس زوال سے آشنا کر دے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بے پناہ شکریہ۔ خواتین و حضرات، جہاں گفتگو آج رک رہی ہے، کل گفتگو وہیں سے شروع کریں گے۔ کل تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔